خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. صلوات بجلال. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، مسلسل خاندان عصمت و طہارت کے عنوان سے ایک گفتگو آپ کے بہترین ذوق و سماعت کی نظر ہو رہی ہے. اس کی یہ تیسری نشست ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ہاشم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس کی پیشانی میں اور جس کی جبین میں اللہ نے نور رسالت کو رکھا، اس کی ذات سے کیسے کیسے معجزے صادر ہوتے رہے اور یہ لوگوں کے تعجب اور تحیر اور حیرت کا سبب بنتی تھیں یہ باتیں کہ اس دور کے لوگ زمانہ جاہلیت کے بھی پیغمبر کے اجداد کو اور ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کر یہ باقاعدہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ہم جیسا نہیں. عجیب بات یہی ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے کے کفار اور مشرکین اجداد رسول کو دیکھ کر یہ مانتے تھے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں، اور یہ آج کا مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے، حیران کر دینے والی بات. بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہاشم کی پیشانی میں نور رسالت جلوہ نما تھی. یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں حضرت اسماعیل کے بعد، حضرت قیدار، حضرت نبت، حضرت سلیمان، حضرت الیسع، ہمیسع، عود، عدنان، نزار، حضرت عدنان کے بیٹے، مضر، معاد، یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جہاں نور رسالت منتقل ہوتا رہا، یہ دراصل وہ ہستیاں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہے. کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے وقت یہ دعا کی تھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، مالک پروردگار ہماری اس محنت کو قبول کر دے، ہماری اس کاوش کو قبول کر دے. انکا انت السمیع العلیم، تو بہترین سننے والا ہے اور بہترین جاننے والا ہے. تو وہیں حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں کی ہیں اور اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا
وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار تو ہمیں مسلمان رکھ اور ہر دور میں ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک امت کو مسلمان رکھ، یعنی ہر دور میں ہماری اولاد میں ایک امت۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دیں محمد۔ ہر دور میں ہماری ایک امت کو مسلمان قرار دے۔ ذریت میں امت کا اطلاق کم سے کم 3 افراد پر ہوتا ہے، یعنی اگر 3 لوگ ہوں تو لفظ امت صادق آتا ہے، یعنی آپ ایک کے لیے یا 2 کے لیے امت کا لفظ نہیں کہہ سکتے، کم سے کم منیمم 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہر دور میں ہماری ذریت میں اور ہماری اولاد میں کم سے کم 3 لوگ ایسے مسلمان ہوں کہ جنہوں نے اسلام تیری ہدایت سے حاصل کیا ہو۔ یعنی جیسا اسلام حضرت ابراہیم کا ہے ویسا ہی اسلام ان ہستیوں کا بھی، ویسا ہی اسلام ان ہستیوں کا بھی۔ تو اگر یہ دعائے ابراہیمی صادق نہ آئے اور یہ دعائے ابراہیمی قبول نہ ہو تو پھر اللہ سے پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم سے دعا مانگو اور ہم مستجاب کریں گے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو ہم مستجاب کریں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم کی اگر آپ یہ مان لیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیغمبر اکرم سے پہلے کوئی مسلمان رہا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائے خلیلی بے اثر ہو گئی، یعنی خلیل نے دعا تو کی، اللہ نے قبول نہیں کی، اور جب اللہ نے خلیل کی دعا قبول نہیں کی تو پھر اللہ سے کوئی دعا ہمیں نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ اپنے خلیل کی نہیں سنتا تو پھر کسی عبد ذلیل کی کہاں سے سن لے گا؟ آپ ذرا سا غور کریں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے یا اس کی اتنی ہمت ہو کہ ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول نہیں۔ قبول ہونے کا مطلب یہ کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں کم سے کم 3 افراد حضرت اسماعیل کی ذریت میں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، 3 کا براہ راست اللہ کی طرف سے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ان کو کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر آ کے انہیں ہدایت کرے گا، بلکہ وہ بائی برتھ مسلم ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید کی آیات کو ایسے ہی پڑھ کے سرسری طور سے نہیں گزرا جاتا، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ افلا یعقلون افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت تو آپ کر لیتے ہیں مگر قرآن کے جو رموز و اسرار ہیں وہ انہی مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں، ورنہ کس کو کہا کتنا موقع ملتا ہے کہ وہ قرآن کے رموز و اسرار پر غور کرے۔ اپنی دنیاوی زندگی میں انسان اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے رموز و اسرار پر غور نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھ لیجئے اور ملتوں کا حل کیا ہے، 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں، ایک فرقہ صرف آپ کا ہے جہاں ایک چھوٹا سا بچہ بھی قرآن کے تھوڑے بہت رموز و اسرار سے واقف ہے، بقیہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہاں تو سب ناپید ہے، معاملہ نابود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گال گلابی صلی اللہ
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تو ہونا ہے. ہر دور میں 3 ہستیوں کا مسلمان ہونا، وہ بھی اللہ کی طرف سے مسلمان ہونا بائی برتھ ضروری ہے. تو یہ دور چلا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل، اور پھر قیدار، نب، سلامان، ہمیسا، الیسا، عود، عدنان، نزار، مضر، ماد. یہ پورا ایک سلسلہ ہے، نسلن بعد نسلن پورا ایک شجرہ ہے. تو ہر دور میں کم سے کم 3 لوگ بائی برتھ مسلمان تھے. اب ایک دور ایسا ہے کہ جہاں پر بیک وقت ایک ہی ٹائم پر حضرت ہاشم کے بعد 3 ہستیاں نظر آ رہے ہیں. ایک حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جن کا آج مجھے ذکر کرنا ہے، جو پیغمبر اسلام کے دادا ہیں. ایک حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہیں. حضرت عبد المطلب کے 2 یکتا روزگار بیٹے ہیں جن کی ماں ایک ہے، بی بی فاطمہ حزیمیہ، فاطمہ مخزومیہ، معاف کیجئے گا، فاطمہ مخزومیہ، فاطمہ بنت عمرو، نام ان کا فاطمہ. تو یہ دونوں سگے بھائی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب. اب ان میں سے اگر مسلمان کسی ایک کے ایمان میں بھی ہلکا سا بھی شک کرے گا تو یہ شک اس پر نہیں ہوگا بلکہ قرآن پر ہوگا. یہ شک اس پر نہیں ہوگا، یہ شک قرآن پر ہوگا، کیونکہ قرآن حضرت ابراہیم کی دعا کو قبولیت کی سند دے چکا کہ ہر دور میں 3 لوگ مسلمان رہیں گے بائی برتھ. ماننا پڑے گا ایک دور ہے جس میں عبد المطلب بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بھی موجود ہیں جو پیغمبر اسلام کے والد ماجد ہیں، اور حضرت ابو طالب جو مولا کائنات کے والد ہیں. یہ تینوں ایک ہی دور میں موجود ہیں. ان میں سے کسی ایک کے ایمان پر شک، ان کے ایمان پر شک نہیں ہوگا، قرآن پر شک ہوگا. پتا چلا جو ان کے کفر کا قائل ہو گیا تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑا، اس نے قرآن سے انکار کر کے اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس چیز کو آپ ملاحظہ فرمائیں. تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہے کہ جو حضرت ہاشم اور حضرت عبد المطلب نظر آئے. کل میں نے گفتگو یہاں پر روکی تھی کہ حضرت ہاشم نے جو عقد کی پیشکش کی اور بی بی سلمہ سے جو ان کا عقد ہوا تو وہ پورے مہر کی رقم جو طے ہوئی وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد عقد ہو گیا. عقد ہوا، کچھ مہینوں تک حضرت عبداللہ مدینے میں رہے کیونکہ نور رسالت کو منتقل ہونا. یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ خاندان عام گھرانوں سے ماورا ہے. یہاں ولادتیں ویسی نہیں ہوتی یا اسباب ولادت کے ویسے نہیں ہوتے جیسے عام لوگوں میں ہوتے ہیں. یہاں نور کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے پیشانی سے. ویسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ رشتہ جو ہوتا ہے اس میں نجاست ہوتی ہے، پاکیزہ ہونا پڑتا ہے انسان کو. جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے، اس وقت ماں بھی نجس ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی ولادت کے وقت ماں بھی نجس ہو جاتی ہے. کچھ دنوں تک اسے عبادت الہی سے دور رہنا پڑتا ہے، اور یہی عبادت ہے کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے. اس چیز کو آپ سمجھیے. اسے نمازیں بھی نہیں پڑھنی ہیں، اسے کوئی اور بھی عبادت نہیں کرنی، نہیں کر سکتا. ایسے بچہ بھی نجس ہوتا ہے، اس کے لیے غسل ولادت ضروری ہے. مگر یہاں پاکیزگی اور طہارت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں نور رسالت اور نور ولایت ہوتا ہے وہاں پاکیزگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کعبے کی طرف رخ کرتی ہے
تو کعبہ دیوار میں در بنا دیتا. یہاں جو ہے وہ نور کا ایک ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. جہاں عام بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی حقیقت قرآن نے بیان کر رکھی. وہ جو عام نہج سے ہم آپ جو دنیا میں آتے ہیں تو ہماری حقیقت اللہ نے بیان کی. اَلَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. کیا انسان پر کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر مخلوق نہیں تھا؟ ہم نے اسے قابل ذکر بنایا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق. پوری امبرائیولوجی ہے جو ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دی. پوری امبرائیولوجی. کیا ہے امبرائیولوجی؟ آپ جا کے پوچھیں میڈیکل سائنس سے کیسے بچہ وجود میں آتا ہے. ایک باپ کا حصہ ہے ایک ماں کا حصہ ہے. یہ دونوں مخلوط نطفے ہیں. جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو انسان کے وجود کی تمہید تیار ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے مجھے آپ کو کوئی پوری امبرائیولوجی نہیں پڑھانی ہے اور نہ بتانی ہے. میں نے صرف اشارہ کیا کہ ایک آیت ہے پورے امبرائیولوجی کے چیپٹر کو کوئی ایسے کلوز کر سکتا ہے؟ یہ صرف خاصہ قرآن کا ہے. یہ خاصہ قرآن کا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے مخلوط نطفے سے انسان کو پیدا کیا اور جب اسے پیدا کر دیا مخلوط نطفے سے تو فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اس کو بھی سننے والا بھی بنایا دیکھنے والا بھی بنایا. یہ ہماری آپ کی حقیقت ہے. ہماری آپ کی حقیقت ہے جہاں اللہ کہتا وَاللَّهُ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے ظاہر کیا شکم سے ظاہر کیا تو تمہاری یہ حقیقت تھی کہ لا تعلمون شیئا. تم کوئی علم ہی نہیں رکھتے تھے. تم کیا تھے؟ لا تعلمون تھے. لا تعلمون تھے. یہ لا تعلمون خالی یہیں تک نہیں ہے. حضرت آدم کے اعلان خلافت کے وقت بھی فرشتوں نے بھی سرنڈر کیا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ جو ہم نے آدم کو بتایا ہے وہ تم بتا دو تو انہوں نے کیا کہا انی عالم ما لا تعلمون. ہم تو بہت نہیں جانتے باقی ہم لا تعلمون ہیں. ہمیں نہیں پتا. آپ نے دیکھا انسان بھی دنیا میں آئے لا تعلمون. ملائکہ عرش پہ ہوں اپنے لا تعلمون کم علمی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اب ایسی ہستی کہ جو عام نہج سے دنیا میں نہیں آئے گی بلکہ وہ حجت خدا کا نور ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ دنیا ہے کہ جب آتے ہیں تو ڈاکٹر بعد میں بنیں گے پروفیسر بعد میں بنیں گے انجینئر بعد میں بنیں گے ادیب بعد میں بنیں گے خطیب بعد میں بنیں گے مفکر بعد میں بنیں گے مفسر بعد میں بنیں گے. جو کچھ بنیں گے بعد میں بنیں گے یا کچھ نہیں بھی بنیں گے تو بعد میں بنیں گے. جو کچھ ہوگا سب بعد میں ہوگا. آگے چل کے ایک ایج چاہیے ایک عمر درکار ہے تب انسان کہیں جا کر کے کچھ تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتا ہے اور اسی کو اکڑتا پھرتا ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اور ماں کے شکم سے ظاہر ہوئے تھے تو تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون تمہارا باپ ہے کون تمہارا چچا ہے کون تمہارا ماموں ہے کون تمہارا دادا ہے کون تمہارا نانا ہے. تمہیں اس کی بھی خبر نہیں تھی. تمہیں تو رشتوں کی بھی تمیز نہیں تھی. تم کو کچھ نہیں پتا تھا کچھ نہیں معلوم تھا. تو اب عام گھرانوں پر اس گھرانے کا قیاس نہیں ہو سکتا. وہ عام بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے. وہ ملائکہ بھی ہیں جو عرش پر اپنے لا تعلمون ہونے کا اعلان کر رہے ہیں مگر جب حجت خدا کا ظہور ہوتا ہے تو جیسے ہی پیغمبر ہاتھوں پر لیتا ہے اور حجت خدا ہم کلام ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں. یہ ساری چیزیں مولا کائنات نے سن کے رسول اللہ سے تصدیق کروائی. توریت بھی سنا کے رسول اللہ سے تصدیق کروائی. توریت کی بھی زبور کی بھی. خالی یہی نہیں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کے جو صحیفے تھے ان کی بھی تلاوت مولا کائنات نے کی. دست رسالت پر قرآن امامت ہے
ایک عبداللہ کا بیٹا ہے، ایک ابو طالب کا بیٹا ہے۔ میں کیا کہہ رہا، نور کے دو حصے تھے جو الگ الگ گئے، ایک عبداللہ کی پیشانی میں، ایک ابو طالب کی پیشانی میں۔ کتنا جھوم رہی ہوگی 16 رجب کو چشم مشیت یہ منظر دیکھ کے کہ وہ نور کا حصہ جو ابو طالب کی، جو عبد المطلب کی پیشانی سے نکل کے آدھا عبداللہ کی پیشانی میں چلا گیا، آدھا ابو طالب کی پیشانی میں چلا گیا، آج کعبے میں وہ پھر مل گیا ہے۔ آج کعبے میں وہ پھر مل گیا، یعنی نصف نور سے مل چکا ہے، آدھا نور آدھے نور سے مل چکا ہے، یعنی وحی الہی الہام الہی سے مل چکی ہے، نبوت امامت سے مل چکی ہے، حجت سے مل چکی ہے، عظمت سے مل چکی ہے، جلالت سے مل چکی ہے، طہارت سے مل چکی ہے، نجابت سے مل چکی ہے۔ جب یہ منظر آ گیا تو اب اللہ نے جو اس منظر کو دیکھا تو شبیر حسن ہاں جوش ملی آبادی نے کہا، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ غرور کا لفظ کوئی اتنی آسانی سے استعمال نہیں کر سکتا، غرور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غرور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہے جس کا اسم ہے متکبر، تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ کوئی اور تکبر کرے گا اللہ اس کی سزا فوراً دے گا۔ کسی گناہ کی سزا اللہ جلدی دے یا نہ دے، تکبر کی سزا فوراً دیتا ہے۔ غرور کر رہے ہو اپنے، تمہیں حیثیت کیا، نجس قطرے سے تمہیں وجود ملا، ایک پانی میں رینگتے ہوئے کیڑے سے بھی زیادہ تم کمتر تھے۔ آج ذرا سے کیا توانائی اور طاقت آ گئی یا قامت آ گئی، قد بڑھ گیا تو دماغ خراب ہو گیا، دماغ خراب ہوگا۔ غرور کر رہے ہو، ہم تمہیں ابھی سزا دیں گے، فوراً سزا دیں گے۔ یہ تمہاری سرکشی ہے۔ اللہ کو کسی کا غرور پسند نہیں، وہ خود اپنی ذات پر تکبر کرتا ہے۔ غرور کرنا اس کی شان ہے۔ کسی نے پوچھا تھا معصوم سے کہ مولا اللہ کے اسم میں یہ جو متکبر ہے کہ اپنے پر تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، تو وہ کب متکبر ہوا؟ زبان کی عبادت کا پھر موقع دے رہا ہوں آپ کو، صاحبان وزن معرفت، وہ کب اپنے اوپر غرور کرنے لگا؟ معصوم نے جانتے کیا فرمایا؟ کہ جب اس نے ہم 14 کو خلق کیا تو اپنے اوپر غرور کیا اس نے، اور کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر۔ تو عزیزوں، یہ جو اتنی بات تھی یہ اس لیے تھی کہ آپ سمجھیے کہ جو نور رسالت ہے یا نور ولایت ہے یا نور امامت ہے، اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہاں نور کا ٹرانسفارمیشن ہوتا تو وہاں ولادتیں نہیں، وہاں کوئی نجاست کا امکان نہیں ہوتا۔ اور یہی میں آپ کو آپ کھڑے ہو کے داد دے دیتے ہیں ذاکرین کو۔ امام حسن کی ولادت کے بارے میں جب بیان ہوتا ہے کہ شہزادی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی اور امام حسن دنیا میں آ گئے، اے بھائی تاریخ ہے نا، امام حسن دنیا میں آ گیا، پھر بی بی نے امام حسن کو شہزادی اسما کے حوالے کیا اور عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہو۔ آپ نے مجھے سے سنا ہے کہ بطول کہتے ہی اس بی بی کو ہے کہ ولادت ہو جائے نہ سجدہ چھوٹے اور نہ روزہ ٹوٹے، روزہ بھی برقرار رہا، سجدہ بھی برقرار۔ یہ امامت کی بات ہے، میں امامت کی بات نہیں کر رہا۔ امامت کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ یہ تو قرآن ناطق ہے، یہ تو قرآن ناطق ہے۔ امامت کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے؟ میں آپ کو حضرت عبد المطلب کا مرتبہ بتاتا ہوں۔ نور رسالت منتقل ہوا بی بی سلمہ کے بطن اطہر میں،
حضرت ہاشم کی پیشانی سے، اور حضرت ہاشم مطمئن ہو گئے کہ ہاں وہ نور جو میری پیشانی میں جلوہ نما تھا، اب اس کو میں نے سلمہ کی پیشانی میں چمکتے ہوئے دیکھ لیا۔ حضرت ہاشم کچھ مہینے رہے اور اس کے بعد وہ مدینے سے چلے گئے اور کہا دیکھو اب ظاہر ہے یہ خاصان خدا ہے، تو ان کو اللہ بہت سے علم عطا کرتا ہے، علم بلایا، علم منایا، کس کو کب موت آنی ہے، کیسے موت آنی ہے، کہاں موت آنی ہے، تو حضرت میثم تمار اس بارے میں جانتے ہیں۔ ان کو مولا کائنات نے یہ علم دے رکھا تھا، تو یہ تو مولا کائنات کے دادا ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم کب دنیا سے جائیں گے۔ لہذا کہ ہو سکتا ہے میری ملاقات اب سلمہ تم سے نہ ہو، اور جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا، اور قریب میں اپنے رب حقیقی سے ملاقات کروں۔ یہ کہہ کہ حضرت ہاشم چلے گئے اور پھر مکے گئے اور پھر وہاں سے شام کے لیے چلے گئے، ملک شام میں۔ قبر بھی ان کی حضرت ہاشم کی ملک شام میں، مکے میں نہیں، جو وہیں وہاں ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا تھا۔ وفات ہم نہیں کہتے، وفات عام آدمیوں کی ہوتی ہے، یہاں رحلت ہوئی، منتقل اعلیٰ علیین کی طرف چلے گئے اپنے رب حقیقی سے ملنے کے لیے، ملاقات، بس یہ بات۔ تو بی بی سلمہ کو کچھ ہدایتیں کی تھی حضرت ہاشم نے کہ یہ جو مولود ہے اس کو تم چھپا کے رکھنا، چونکہ دشمنوں کو خبر ہو چکی ہے کہ نور رسالت اب تمہاری طرف منتقل ہو گئے، تو یہودی کفار حملہ آور ہو سکتے، لہذا میں پروردگار سے دعا کروں گا کہ ان کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، اور تم بھی جتنی کوشش کرنا ہے اس چیز کو چھپا کے رکھنا۔ آپ کو پتا ہے شہزادی سلمہ سلام اللہ علیہا جو حضرت عبد المطلب کی والدہ ہیں، جب تک حضرت عبد المطلب دنیا میں نہیں آئے ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ یعنی جو عام طور سے ایک خاتون نظر آتی ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ ولادت ہونے والی ہے، ویسا کوئی معاملہ، کوئی آثار نظر نہیں ہے۔ منزل کو سمجھیے کہ جہاں نور رسالت کے امین ہیں، جب وہ دنیا میں آ رہے ہیں تو ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ ہستی جو اپنے زمانے کا محمد ہے، جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا آقا ہمارا مولا اگر دنیا میں آئے اور آثار ظاہر نہ ہو تو حیرت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اول محمد کی بھی حفاظت کا انتظام اللہ کرے گا، آخری محمد کی بھی حفاظت کا انتظام اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کرے گا۔ لہذا کوئی آثار نہیں، کسی کو خبر ہی نہیں کہ کسی بچے کی ولادت ہونے والی۔ جب ولادت قریب آئی تو علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ معصوم سے نقل ہے، معصوم ناقل ہے کہ جو درد وغیرہ ہوتا ہے جس سے ہر عورت دو چار ہوتی ہے، وہ بھی بی بی سلمہ میں نہیں تھی، وہ بھی بی بی سلمہ میں۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک ہاتف غیبی کی صدا آئی بی بی سلمہ کے پاس، سلمہ اس ولادت کو تمہیں چھپا کے رکھنا، تم اپنے تئیں حجرے میں جاؤ، حجرے کا دروازہ بند کر دو، پردے لٹکا دو، پردے لٹکا دو۔ بی بی سلمہ نے پردے لٹکا دیے، حجرے کا دروازہ بند ہو گیا، بہت لوگوں نے کوشش کی دروازہ نہیں کھولا، اور بی بی سلمہ ایک راز الہی کی امین بن گئی۔ حضرت ہاشم کی زوجہ
بی بی سلمہ سلام اللہ علیہا ایک راز الہی کی امین بن گئی. ابھی پردے لٹکائے تھے کہ بی بی سلمہ نے دیکھا ہے نور کے 2 پردے آسمان سے زمین کی طرف ایک دم ساتے ہیں کہ کوئی کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا. اور ایسے میں عبد المطلب دنیا میں آئے تو روتے ہوئے نہیں آئے, مسکراتے ہوئے آئے. عجیب و غریب ولادت ہے, میں نہیں سمجھ رہا ہوں یہ حضرت عبد المطلب کی ولادت ہے. میں آپ کو مولا کائنات یا رسول خدا کا نزول نہیں بتا رہا ہوں, ان کا ظاہر ہونا نہیں بتا رہا ہوں. یہ حضرت عبد المطلب کی بات ہے جس کو حیات القلوب میں علامہ مجلسی درج کر رہے ہیں کہ مسکراتے ہوئے دنیا میں. اور بی بی نے جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں وہی نور چمکتے ہوئے دیکھا جو حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمکتے ہوئے دیکھا تھا. بی بی مسکرائیں اور ادھر شہزادی مسکرائیں, ادھر حضرت عبد المطلب نے صدائے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر کہا. آپ نے دیکھا ولادت کے بعد بچے بولتے نہیں ہیں, یہ گھرانہ دوسرا ہے. اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا جو نام رکھا ہے شہزادی سلمہ نے, وہ شیبۃ الحمد رکھا. کیا نام رکھا؟ شیبۃ الحمد. 1 مہینے تک بی بی راز الہی کی امین بن کے اس حجرے میں رہی. اللہ کی طرف سے ضیافت کا انتظام ہوتا رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ رسول کا دادا ہے, یہ میرے مولا علی کا دادا ہے. 1 مہینے تک ایک حجرے میں رہی, اللہ نے انتظام کیا. جب 2 مہینے ہو گئے تو آپ کو پتا ہے حضرت عبد المطلب اپنے پیروں سے چلنے لگے. یار میں نے پڑھ دیا, کم سے کم تحقیق کی تو داد دیا کیجئے. کیا اس سے پہلے آپ نے یہ سب کچھ سنا جو میں آپ کو سنا؟ سوچئے آپ 2 مہینے کے حضرت عبد المطلب ہوئے تو پیروں کے بل چلنے لگے. اور جتنا عام بچے مہینوں میں بڑھتے ہیں وہ اتنا عبد المطلب 1 دن میں بڑھ رہے تھے. یعنی عبد المطلب کی بھی ولادت معجزہ بن گئی. عبد المطلب کی ولادت معجزہ بن گئی. لوگ جیسے حضرت ہاشم کو دیکھتے تھے ویسے ہی حضرت عبد المطلب کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے. شیبۃ الحمد نام تھا, اب عبد المطلب نام کیسے ہوا یہ آج ہی بتاؤں گا. ایک مل جل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے پوری توجہ رکھیے. تو دور دراز سے لوگ آتے تھے حضرت عبد المطلب کی زیارت. خلاف فطرت لوگ دیکھتے تھے جو کچھ حضرت عبد المطلب سے معجزے صادر ہوتے. جس راستے سے عبد المطلب گزر جاتے تھے کئی مہینوں تک اس راستے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. یہ رسول خدا کا دادا مولا علی کا دادا. کئی مہینوں تک لوگ ایسی خوشبوئی لوگ نہیں سنی, کبھی کسی نے سنگی اور محسوس کی. جہاں سے گزرتے تھے آپ تو سنتے سنتے ذاکرین کو آپ کو یہ بات یاد ہو گئی کہ رسول اللہ ہاتھ میں سنگریزے لیتے تھے تو وہ کلمہ پڑھتے تھے. اما وہ تو اللہ کے رسول تھے جس کی پیشانی میں نور رسالت تھا. وہ جس پہاڑ کی طرف سے گزرتا تھا اس پہاڑ کا ایک ایک ذرہ عبد المطلب کو سلام کرتا تھا اور کہتا تھا اے نور رسالت کے امین تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو. ہر طرف سے تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی. آپ کو پتا ہے یہ کعبے کا وہ واحد متولی ہے کہ دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے اور گزرتے رہیں گے مگر تاریخ میں ایک فضیلت عبد المطلب کی ایسی ہے جس میں عبد المطلب اکیلے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جس کا دربار خانہ کعبہ کے سامنے لگتا تھا. میں نے پڑھ دیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں تاریخی موضوع ہے, تھوڑی محنت ہم کر رہے ہیں, تھوڑی آپ کو کرنی.
یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس کی مسند قضا، سیٹ آف ججمنٹ، مسند قضا. آج آپ سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس سنتے ہیں، ارے انہوں نے یہ کہہ دیا، ارے انہوں نے یہ کہہ دیا. اس دور میں حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب قاضی القضاء، چیف جسٹس، اور اللہ کے گھر کے سامنے جس کی سیٹ آف ججمنٹ لگتی تھی. جس کی مسند عدالت عادل حقیقی کے گھر کے سامنے لگے، اسے حق ہے کہ وہ ابو طالب کا باپ ہو. ہائے ہائے کیا کہہ رہا، اسے حق. ابھی بڑا لطف آئے گا، میں کوشش کروں گا جتنا سوچ کے آیا اتنا اس مختصر سے وقت میں سمیٹوں اور جلدی سے سمیٹوں. دیکھیں سنیے، تو عادل حقیقی اللہ، اور اس کے سامنے اگر کسی کی عدالت کی مسند بچھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عدالت پر کامل یقین ہے، تبھی ایسا ہو رہا ہے. ورنہ شہر مکہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، معصوم نے فرمایا کہ مکے کو مکہ اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ مکہ ظالموں کی کمر توڑ دیتا تھا. یار میں نے پھر پڑھ دیا، پھر آپ کے سننے کو سلام. میں کیا کروں، میں تو لکھنؤ سے آیا ہوا آدمی ہوں، میں رکے بغیر کیسے رہوں. مکہ وہ تھا جو ظالموں کی کمر توڑ دیتا تھا، اس لیے مکے کو مکہ کہا جاتا تھا. یعنی مکے میں کسی ظالم کی چل نہیں پاتی تھی. کوئی ذرا سی سرکشی کرتا تھا، اللہ اسے فوراً کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا تھا. اسی لیے مکے کو مکہ کہا جاتا تھا کہ وہ ظالموں کی کمر توڑتا تھا. ہم نے دیکھا ایک زمانہ وہ آیا کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم شام کے تخت پر یزید کی شکل میں تھا، اور ادھر عبد المطلب کا پوتا علی ابن الحسین کھڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی خطبے کا موقع آیا، پہلا جملہ ہی یہی کہا، انا ابن المکہ، میں مکے کا بیٹا ہوں. یعنی یاد دلایا یزید کو کہ ہر ظالم کی کمر توڑنے والا جو شہر ہے، میں اسی شہر کا چشم و چراغ ہوں. کل آپ نے سنا تھا نا کہ جب ہاشم کے آگے شیطان نہیں چل پایا تو بنی ہاشم کے آگے بنی امیہ کی کیا حیثیت ہے. یہ جملہ میں نے کہا تھا کل، آج اسی سے استفادہ کر رہا ہوں، نا ابن المکہ والبنا. بہرحال عزیزان گرامی، باتیں بہت سی ہیں، میں سب اسکپ کر رہا ہوں بہت تیزی سے، میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. تو حضرت عبد المطلب کو حضرت ہاشم سے، اپنے بابا سے وراثتیں ملی تھی. یہ انبیاء کے وارث تھے، اوصیاء تھے، انبیاء کے وصی تھے. بلکہ بعض معتبر کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم یہ بھی نبی کی حیثیت رکھتے تھے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ چھٹے امام نے کہا کہ جب یہ آئیں گے محشر میں تو نبوت کی علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں وہ ساری صلاحیتیں موجود تھی، مگر بہت زیادہ اس کی سند نہیں ملتی، لہذا ہم اس پر زور نہیں دیتے. لیکن کوئی بعید بھی نہیں ہے، بعید بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی حجت ہے، اللہ کے نبی رہے ہیں. کیونکہ ایک نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نور رسالت کا تعارف مسلسل کرا ہے، پیغمبر آخر الزماں کا تعارف مسلسل کرا ہے. نبی کے اوصیاء میں تبرکات انبیاء ان کے پاس موجود تھے. تبرکات حضرت ہاشم کے پاس جو تبرکات تھے وہ انہوں نے حضرت مطلب کو اپنا وصی، اپنے بھائی کو بنایا تھا. جو وہی حضرت مطلب جن کا بھی آپ نے ذکر سنا نا کل، جنہوں نے مہر کی رقم ادا کی، جو حضرت عبد المطلب کے بھائی تھے، تو اپنے چچا زاد بھائیوں کو اکٹھا کیا تھا. حضرت ہاشم نے کہا ابھی میرا بیٹا دنیا میں نہیں آیا ہے، اس سے پہلے تک میرا یہ بھائی جو ہے مطلب، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے.
اس خاندان میں باہر والوں کو وسیع و جانشین نہیں بنایا جاتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. ایک صلوات باز و بلند بھیج دیں محمد والا. باہر والے وسیع و جانشین نہیں بنتے. کوئی یار، کوئی صحابی، کوئی دوست، پہلو نشین، بس میں بیٹھنے والا نہیں، اسے نہیں بناتے وسیع و جانشین. جو وفادار بھائی ہوتا ہے اسے جانشین بنایا جاتا ہے، اسے جانشین بنایا. تو حضرت مطلب کو، حضرت ہاشم نے حضرت مطلب کو اپنا وسیع و جانشین بنایا تھا. اور تبرکات انبیاء ان کے حوالے کیے تھے، ان کے حوالے کیے. بہت توجہ. یہ جو تبرکات انبیاء تھے یہ تھے کیا؟ حضرت آدم کی رضا. اب آپ سوچئے حضرت اسحاق کی نسل میں یہ تبرکات نہیں گئے، حالانکہ وہاں حضرت یوسف بھی موجود ہیں، حضرت یعقوب بھی موجود ہیں. بڑی بڑی نبوت تھیں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مگر یہ تبرکات خاندان اسماعیل میں رہے. حضرت آدم کی رضا، حضرت شیس کی نالین، جو حضرت آدم کے بیٹے تھے، حضرت شیس، ان کی نالین. اور کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا پیرہن، حضرت ابراہیم کا پیرہن، وہی پیرہن جسے پہن کے ابراہیم آتش نمرود میں گئے تھے. تو آتش نمرود گلزار بن گئے اور ابراہیم کو ایک ہلکی سی بھی خراش نہیں. یہ پیرہن دراصل جنت میں سرکار رسالت مآب کی اترن تھا. یہ پیرہن اللہ نے نسلاً بعد نسلاً انبیاء کو دیا ان کی حفاظت کے لیے. حضرت نوح نے بھی یہ پیرہن پہنا اور سفینے میں سوار ہو گئے. تو یہ پیرہن سرکار رسالت مآب جنت میں پہنتے تھے. جب آنے لگے دنیا میں تو اللہ نے کہا نشانی کے طور پر میرے حبیب اپنا پیرہن مجھے دے دو، پیرہن مجھے دے دو. تو وہی پیرہن جو ہے جنت میں تھا. تو جب سرکار رسالت مآب اسے بدلتے تھے اس پیرہن کو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ عالم انوار کی باتیں مولانا دیکھیں معصوم سے روایت نہ ہو تو بیان نہیں کی جا سکتی. یہ ساری باتیں معصوم سے. ظاہر ہے کہ جنت میں لباس ہوتے ہیں. آپ کی خاموشی کو بھی میں کیا کروں گا. پیرہن رسول خدا کا جنت میں تھا. حضرت آدم بھی لباس پہنے ہوئے تھے جنت میں. اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے مومنین کے لیے وَسُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ہم مومنین کو چاندی کے کنگن پہنائیں گے. یہ جو آج کلاووں سے پریشان ہیں، کیا کہہ رہا ہوں صاحب، یہ کڑا کیا ہے؟ یہ چاندی کا کڑا کیوں پہنے رہتے ہیں؟ ارے اللہ سے پوچھو. اللہ سورہ دہر میں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم مومنین کو جنت میں کڑے پہنائیں گے؟ چاندی اساورا من فضتن، وہ چاندی کے کڑے ہوں گے. ہلو اور ریشمی لباس پہنائیں گے انہیں جنت. اس کا مطلب جنت میں لباس ہوتے ہیں، جنت میں لباس ہوتا ہے. اور وہ لباس رسول خدا کا جو انبیاء نے استعمال کیا اور اللہ نے تمام انبیاء کی حفاظت اس لباس سے کی. اب اگر نہ سمجھ میں آئے کسی کو کہ جنت میں لباس ہوتا ہے تو عید کے دن دیکھ لے رضوان جنت درزی بن کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا لباس لے کے آ رہا ہوں. ایک بلند ترین سلامات بھیج دیں محمد. کیا رضوان جنت درزی بن کے آ رہا ہو. کرا آنا خیاط الحسنین. ہم اگر لباسی نہیں ہے تو خیاط کیا کی ضرورت کیا ہے؟ خیاط درزی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں حسنین کے کپڑے لے کے آ رہا ہوں. میں تو ہوں درزی حسنین کا. یعنی یہ ایک لباس نہیں ہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. انا خیاط الحسنین یہ ایک لباس نہیں ہے بھائی، یہ تو ایک نمونہ لے کے آیا. ان کے لباس سرداروں کے وہاں جنت میں بن رہے ہیں. یہ جنت کے سردار ہیں، اور جنت کا سردار جس جگہ رہے وہ جنت کی کیپٹل کہلائے گی. جنت کا سردار جہاں رہے گا، بھائی سردار جہاں ہوتا ہے وہ ملک کی کیپٹل ہوتی ہے. ہمارے ملک کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کیپٹل میں رہتا ہے، ہندوستان کی کیپٹل میں رہتا ہے. اسی طریقے سے سردار جنت ہیں یہ جہاں رہیں گے وہ جگہ جنت کی کیپٹل ہو جائے گی. ہائے 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 ہائے، مکے میں ہو مکہ جنت کی کیپٹل، مدینے میں ہو مدینہ جنت کی کیپٹل. ہائے ہائے، کوفے میں ہو جائیں تو کوفہ جنت کی کیپٹل بن جائے. جہاں جہاں یہ جائیں گے، ارے قیامت تک کے لیے کربلا بسا دے، کربلا جنت کی راجدھانی ہو جائے گی، جنت کا صدر مقام ہو جائے. بہرحال تو حضرت ابراہیم کا بات بھولی تو نہیں. ردائے دیکھیں، تاریخی موضوع میں اگر یہ باتیں نہ کی جائیں تو آدمی سو جائے. ایسے ہی بہت سے لوگ سو جاتے ہیں اتنے نقطوں کے باوجود. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ذرا سا انفارمیٹیو موضوع. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم نوجوان عقائد کے لحاظ سے اتنا مستحکم و مضبوط ہو جائے کہ آپ کو کوئی کہیں سے ہلا نہ سکے. یہ حضرت عبد المطلب ہے، کوئی مولا علی کو کیا سمجھے گا، کوئی رسول خدا کو کیا سمجھے گا. جب حضرت عبد المطلب کا عالم یہ کہ ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوتی، 2 مہینے میں چلنے لگے، تو تبرکات انبیاء، ردائے حضرت آدم، حضرت شیس کی نالین، حضرت ابراہیم کا پیرہن، اور حضرت نوح کی انگوٹھی. اور ایک چیز اور، حضرت رسول خدا نے کہا کہ میرا شجرہ شروع کرو نام بناؤ، تو عدنان پہ جا کے رک جاؤ، اس کے آگے پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں. یعنی اتنی معتبر ہستی ہے رسالت کی نظر میں حضرت عدنان کہ اپنے شجرے کو اہمیت کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے رسول خدا عدنان پر روک دے رہے. کافی ہے، عدنان تک پہنچ گئے کافی، اب ابراہیم تک جانے کی ضرورت نہیں، عدنان ہی پر رک جاؤ. ایسے شجرہ پورا لکھا ہوا، مگر یہ حضرت عدنان وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنا. آج جو آپ کو یہ ہر سال خانہ کعبہ میں غلاف بدلنے کی روایت نظر آتی ہے، یہ حضرت عدنان کا کمال. کہ حضرت عدنان نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنا. حضرت عدنان کے ایک بیٹے تھے نزار. حضرت نزار کا نے علم بنایا. مولا آپ کو سلامت رکھے، جتنوں نے مجھے داد دی انہیں میری طرف سے داد دی. یہ جو آپ علم دیکھتے ہیں نا، یہ جو ہے علم بلا تشبیہ، یہ پٹکا، اس کے یہ 2 ایسے جو کونے نظر آتے ہیں، ایک ٹرائنگولر شیپ، یہ جو ہے حضرت عدنان کی ایجاد ہے. حضرت عدنان کے بیٹے حضرت نزار کی ایجاد. اور یہ علم پھر خاندان بنی ہاشم میں نسلاً بعد نسل موجود رہا. اس علم کو علم مکرم کہتے تھے، علم اکرم کہتے تھے کہ مکرم علم ہے. یعنی اس علم سے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا تھا. اس علم سے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا تھا. علم بدلا نہیں، علم وہی رہا. علم وہی رہا. علم کی ساخت، علم کی بناوٹ جیسی تھی ویسی ہی رہی نسلاً بعد نسل. کپڑا بدلتا رہا، پٹکا بدلتا رہا، پھرائرا بدلتا رہا، علم ویسا ہی رہا. وہی شکل، وہی شکل. یعنی علم بنانا اور علم اٹھانا
اور علم کی عزت کرنا خاندان عصمت و طہارت کا خاصہ ہے۔ خاندان عصمت و طہارت کا خاصہ۔ تو یہ علم حضرت شیش کا پیرہن، حضرت شیش کی نالین، حضرت ابراہیم کا پیرہن، حضرت آدم کی رضا اور حضرت نوح کی انگوٹھی، یہ سب حضرت مطلب کے حوالے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بہت سی کتابیں، 120 صحیفے حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے تھے، ایک دو صحیفہ نہیں۔ آپ قرآن میں جا کے دیکھیں، صحف ابراہیم و صحف، بس گفتگو ختم ہو جائے گی، ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا۔ صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، تو حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے کم سے کم 120 صحیفے حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے تھے، وہ سارے صحیفے خاندان اسماعیل میں رہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت مطلب کے، یعنی ایک جب جاتا تھا دنیا سے تو وہ اس وقت تک نہیں جاتا تھا جب تک اپنے وصی و جانشین کو وہ سارے تبرکات حوالے نہیں کر دیتا تھا۔ حضرت مطلب سے حضرت ہاشم نے کہا جب میرا بیٹا تمہیں ملے اور اس سے ملاقات ہو جائے تو یہ سارے تبرکات اس کے حوالے کر دیں۔ وہ حضرت مطلب آئے ہیں، وہ تفصیلی واقعہ ہے پورا، اور اگر میں وہ بیان کرنے پہ آگا تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹہ اور وہ مجھے نہیں بیان کرتا۔ آپ اتنا سن لیجئے کہ اپنے ننیحال میں رہتے تھے حضرت عبد المطلب، کیونکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کی حفاظت کرو، بی بی سلمہ سے، تو لہذا کچھ سالوں تک، یعنی 7 برس تک حضرت عبد المطلب اپنے ننیحال میں یعنی مدینہ منورہ میں رہے۔ 7 برس۔ ان 7 برس میں جو کمالات و معجزات حضرت عبد المطلب سے ظاہر ہوئے، اس نے پورے مدینے کو دین ابراہیم کا پیرو بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دین ابراہیم کا سب عمل پیرا ہو چکے تھے زیادہ طرف، اور کیونکہ اب نور رسالت قریب سے قریب تر تھا، ظاہر ہونے والا تھا پورے طریقے سے۔ حضرت عبد المطلب، لوگ کہتے تھا رسول اللہ کی شجاعت، رسول اللہ کی شجاعت، میں آپ کو کیا بتاؤں رسول اللہ کی شجاعت؟ نور رسالت و ولایت ایک ساتھ عبد المطلب کی پیشانی میں ہے۔ طاقت سنیے گا حضرت عبد المطلب کی، بچپنے میں 5 سال کی عمر میں جب کوئی یہودی کا بچہ، شریر بچہ یا کفار کا شریر بچہ حضرت عبد المطلب سے گستاخی کرتا تھا تو حضرت عبد المطلب 5 سال کی عمر میں اس کی گردن پہ ہاتھ دیتے تھے اور اسے اٹھا کے ہوا میں اچھال لیتے تھے۔ یار میں نے پڑھ دیا، باب الحوائج کے بارے میں آپ سنیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، مگر یہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبد المطلب اس منزل پر ہے کہ اٹھا کر کے ہوا میں اچھال لیتے تھے۔ کتنی دیر تک ہوا میں رہتا تھا اس کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور جب نیچے گرتا تھا تو دم نکل جاتا تھا، اس کا دم نکل جاتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب ایک پہاڑ کے قریب کھڑے ہوئے تھے، ایک بڑا سا پتھر لڑک کے آنے لگا ان کی طرف، انہوں نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں پر پتھر کو بلند کر لیا۔ اپنے ہاتھوں پر، کون؟ عبد المطلب اپنے ہاتھوں پر پتھر۔ یہ ہے نور رسالت کی طاقت، نور ولایت کی طاقت، کہ جس کی پیشانی میں یہ نور امامت و رسالت ہے، اس کا عالم یہ ہے، ہاتھ پر اتنے بڑے پتھر کو اٹھا لیا۔ یہ منظر حضرت مطلب نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے۔ ارے یار میں نے پڑھ دیا، آپ نے پھر سن لیا، روش ادراک پر آپ نے سفر نہیں کیا، میں نے کتنی بڑی بات کی۔ ارے یہ عبد المطلب کون ہے؟ میرے مولا علی کا دادا ہے، میرے مولا علی کے دادا ہے، فاتح خیبر کا دادا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے کیف کا عالم کیا ہوگا۔ فاتح خیبر کا دادا ہے، فاتح خیبر کا دادا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے،
history repeats itself. तारीख अपने आप को दोहराती है. ये फातह खैबर का दादा है जो हाथ में पत्थर उठा के बता रहा है कि आज मैं दादा हूं. जो हाथों में पत्थर उठाता है कल पोता होगा जो 2 उंगलियों में बाबे खैबर को दादा है वो जो हाथों में. ये माइक पता नहीं क्या हो गया इसको, मेरी तो समझ में पूरी खिताबत का खून करता है कसम खुदा की. एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद. नहीं वहां आ रही होगी मुझे नहीं आती. एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले. तो सुनिए 2-3 जुमलों में मजलिस तमाम कर रहा हूं अजीजों. तो कहने का मतलब ये कि फातह खैबर का दादा वो दादा है जो हाथों में पत्थर को बुलंद करता है, और ये पोता है जो उंगलियों पर बाबे खैबर उठा रहा है. बाबे खैबर उठा रहा है. देखा आपने शुजाअत किस मंजिल पर. आखिरी बात सुनिए, रब्ते मसाइल तकरीर तमाम हो जाएगी. मैंने क्या कहा था कि ये सारी विरासतें हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली. हजरत अब्दुल मुत्तलिब को लेने के लिए उनके चचा मुत्तलिब आए. नाम इनका शैबतुल हम्द था. शैबतुल हम्द था. मुत्तलिब कैसे हुए? अल्लाह का हुक्म ये था कि इनको छिपा के रखना. इनके दुश्मन है यहूदी, इनके दुश्मन है. हाँ अब जाके आवाज कुछ ठीक हुई गई. एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले. मामला यह है कि जब जाकिर के कान में आवाज नहीं आती तो जाकिर ये समझता है कि मेरी आवाज जानी. तो एक ईको ऐसा रहे कि वो जाकिर को जैसे इस वक्त गूंज रही है ना, ये बार बार इसमें ये होता है कि एकदम से चली जाती है. तो वो एक जो रिदम होता है वो कायम नहीं रहता. बहरहाल तो शैबतुल हम्द नाम था. और उसके बाद मुत्तलिब कैसे अब्दुल मुत्तलिब हुआ? जब ये चचा लेके चला है भतीजे को, लेके चला है, तो जिस ऊंट पर बैठे थे उसी पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बैठा लिया. और मक्के वालों ने पूछा मुत्तलिब ये कौन बच्चा है इतना हसीन? तो हजरत मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा गुलाम है. देखिए गुलाम को भी अरबी में बेटा कहते हैं. अहाबा लके गुलामन ज़किया. बीबी मरियम से यही तो कहा था जिब्रील ने कि हम आपको एक ज़की बेटा देने आए, तो गुलामन ज़किया. तो देखिए क्या जुमानी जुमला इस्तेमाल किया कि ये मेरा गुलाम है. लोगों ने समझा कि अरे लगता है इनका गुलाम है तो कहीं से लेके आ गए. वहीं से अब्दुल मुत्तलिब नाम मशहूर हो गया. वहीं से नाम शैबतुल हम्द से अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गया. बस अजीजों, मैंने कहा कि ऐसा बादशाह कि जिस वक्त हजरत आदम की रिदा डालते थे दोष पर, पैराहन पहनते थे हजरत इस्माइल का, नालैन पहनते थे हजरत इब्राहिम का पैराहन पहनते थे, नालैन पहनते थे हजरत शीश की, और अंगूठी पहनते थे हजरत मूसा की. सर पर अमामा तहतुल हनक को कंधे पे लटका के, और जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब मसनद अदालत की तरफ चलते थे परिंदे को ये इजाजत नहीं होती थी कि पर मार सके. ये हैबत का आलम होता था. और उस वक्त ये बादशाह जाके अपनी मसनद पर बैठता था तो अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, 10 बेटे थे सरकार अब्दुल मुत्तलिब के, वो 2 रोया कतार बना के खड़े हो जाते थे. उसके बाद मसनद के दाईं तरफ और बाईं तरफ पहरा देते थे. अब वो जमाना आ चुका है कि नूर रिसालत अब्दुल्ला की पेशानी से जाहिर हो चुका है. अब रसूल खुदा जमाने में आ चुके हैं. रसूल खुदा की उम्र थी, यानी जब सरकार अब्दुल मुत्तलिब मसनद क़ज़ा पर बैठते थे तो उस वक्त रसूल अल्लाह की उम्र थी 4 साल की या 5 साल की. और रसूल खुदा बचपने के आलम में निकले और अहद तिफली है. निकलते हुए नालैन समेत वो दायरा जिसे पार करने की बड़े से बड़ों को इजाजत नहीं थी,
अपने चचा के बनाए हुए उस दायरे को पार करते थे और पार करने के बाद आकर के मसनदे अब्दुल मुत्तलिब पर बैठकर अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आके बैठ जाते थे, गोद में आके बैठ जाते थे। हजरत हारिस या हजरत हमजा ने ये सोचा कि बच्चा अभी छोटा है, नादान है, इसे पता नहीं है कि बाबा की अजमत क्या है, बाबा का मर्तबा क्या है, लिहाजा शायद ये बैठ गया है, चलो बड़े प्यार से इस बच्चे को हटा दे। लिहाजा एक बेटा आगे बढ़ा, हजरत अबू तालिब आगे नहीं बढ़े हैं, एक बेटा आगे बढ़ा कोई और चाहा कि चचा ने कि अपनी गोद में उठा ले कि एक मरता हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, खबरदार हारिस, इसको हाथ न लगाना, मैं देख रहा हूं कि यही बच्चा आने वाले जमाने में तुम सबका सरदार बनने वाला है। हाय हाय अल्लाह अकबर। बाप हम इससे बड़ी बात नहीं पढ़ सकते, ये तकरीर की आखिरी बात है और इसको महफूज कर लीजिएगा। अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ, अभी बेसत से पहले की बात है, अभी कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ है, अभी कोई फरिश्ता नहीं आया है, अभी इस्लाम का ऐलान बाकायदा नहीं हुआ है, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मुस्तक़बिल शनास निगाहें ये कह रही है कि मैं ये देख रहा हूं कि यही बच्चा मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में तुम्हारा सरदार बनेगा, तुम सबका सरदार बनेगा। जो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वो अबू तालिब ने करके दिखा दिया। जो अब्दुल, अभी भी कोई नहीं पहुंचा तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, आगे का जुमला सब पहुंचेंगे। जो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वो अबू तालिब ने करके दिखा दिया। ज़ुलशीरा का मौका, इस्लाम की पहली दावत, अबू तालिब का घर, दावत का एहतमाम, और वहां मुसलसल कुफ्फार आ रहे हैं, रसूल खुदा पैगाम पहुंचा रहे हैं, कोई पैगाम पहुंचाने नहीं देता। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरने वाला है। अब जो अबू लहब उठा, अबू जहल उठा, एक मर्दा दोनों की गर्दन पर सरकारे अबू तालिब ने हाथ रखा और कहा बैठ जाना यहीं पर, वरना आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, बहुत जल्द मलकुल मौत मेरी खिदमत में आ जाएगा। अबू तालिब है, तुम दोनों अपनी जगह से हिलना नहीं, वरना मलकुल मौत को देर नहीं लगेगी मेरी खिदमत करने के लिए, मेरे हुक्म को बजा लाने के लिए। एक मर्दा दोनों की गर्दन दबाई, दोनों अपनी जगह बैठ गए और अब सरकारे रिसालत माप की तरफ मुखातिब होकर हजरत अबू तालिब ये नहीं कहते मेरे लख्त जिगर उठो, मेरे नूर नजर उठो, मेरे चश्मो चिराग उठो, मेरे बच्चे उठो, मेरे भतीजे उठो, बल्कि क्या कहते हैं, कौम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सरदार, ए मेरे मौला। मौला आपको सलामत रखे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अबू तालिब ने करके दिखा दिया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ और नहीं हो सकता। रसूल खुदा ने कहा चचा ये आपका एहसान मुझ पर रहा, आज इस्लाम की पहली दावत है, ज़ुलशीरा है, आपने कुफ्फार के बीच में मुझे मौला कहा है, मैं भी वादा करता हूँ गदीर के मैदान में, 1.25 लाख के मजमे में मैं भी आपके बेटे को बुलंद करके कहूंगा, मन कुंत मौला मौला। ये एहसान अबू तालिब है जिसका एक बदल गदीर में दिया जा रहा, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। बस तमाम कर दी मैंने गुफ्तगू कि यही विलायत है जो मुकम्मल दीन है। ये मत समझिएगा कि गदीर में अली वलीउल्लाह आ गए, उससे पहले अली वलीउल्लाह नहीं था। किसी को ये गलत फहमी न रहे, किसी को ये गलत फहमी न रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो जमजम तलाश किया, जमजम मादूम हो गया है।
कबीले बनी खजरज के लोगों ने जमजम जहां से सादिर होता था वहां पर पत्थर वत्थर डाल के उसे दबा दिया था। जमजम गायब हो गया था कई अरसे तक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया और उस ख्वाब में उन्हें पता चला जमजम कहाँ, जो ये इलाही थी। खोदा उन्होंने, खोदते 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 उसमें से 2 हिरन निकले। अभी जमजम जाहिर नहीं हुआ, खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, खोदते खोदते एक मंजिल पर 2 तलाई सोने के हिरन आए, दिखाई दिए, उनकी सींगे और उनका सर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नारा तकबीर बुलंद किया और उसके बाद दोनों हिरन को बाहर निकाला तो उनकी पुष्ट पर लिखा हुआ था, अपनी तरफ से पढ़ूं तो मुझे पकड़ लीजिएगा, किताब में अगर ना दिखा सकूं, किसी को ख्वाहिश होगी दिखा दूंगा। उनकी पुष्ट पर लिखा हुआ था, उन 2 तलाई हिरन की, सोने के हिरन की पुष्ट पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। 2 हिरन थे, 2 हिरन, और उनकी पुष्ट पर यह कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब इन दोनों हिरनों को काबे की नजर कर दो। अब ये दोनों हिरन काबे की दीवार पर आवेजा है, दोनों हिरन। अब जो तवाफ कर रहा है काबे का, वो खाली काबे का नहीं कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कर रहा है, अली वलीउल्लाह का भी कर रहा है। तो ये है कलमा विलायत। इसी कलमा विलायत को बचाने के लिए मेरा मौला हुसैन करबला के मैदान में, यही कलमा विलायत, इसको बचाने के लिए मेरा आका करबला के मैदान क्या था और क्या था। यही तो मौला ने कहा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम मोहम्मदी में बदला, या हराम मोहम्मदी को हलाल मोहम्मदी में बदला? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो कुछ नहीं। कहा नहीं, बेशक हुसैन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, भाई एक वजह है बुग़्ज़न ले, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में मार। हज़ारों ये अय्याम वो हैं जिसमें असीरान अहले हरम के मसाइब पढ़े जाए। हाँ, करबला के शोहदा के भी मैं आपको मसाइब सुनाऊंगा। यह काफिला करबला से कूफा पहुंचा। आज 15 मुहर्रम है, 13 या 14 मुहर्रम को यह काफिला कूफे में पहुंच गया। मलून इब्न ज़ियाद बैठा हुआ है, तश्त में इमाम हुसैन का सर है, इमाम हुसैन के सर के साथ बेअदबी कर रहा है। अल्लाह जाने कैसे ज़ैनब देख रही थी, कैसे उम्मे कुलसूम देख रही। इमाम हुसैन के सर के साथ मुसलसल बेअदबी, छड़ी लेता है और इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर मारना शुरू करता है। एक मर्तबा मलूम कहता है कि हुसैन दुनिया से चले गए, इनके अंसारो असाब भी नहीं रहे, अब इनका अब्बास जैसा भाई भी नहीं है। अगर मेरे लश्कर में जो करबला से आया है उसको कोई भी बदला हुसैन से लेना है तो वो ले सकता है। एक जालिम कहता है कि मुझे हुसैन से एक बदला लेना। क्या बदला लेना है? क्या करबला के मैदान में हुसैन ने मुझे एक ज़र्ब मारी थी जिसका जख्म अभी भी ताजा। एक मर्दा इब्न ज़ियाद कहता है कैसे बदला लेगा? का मेरे हाथ में ताजियाना दे दे। अब आपके आंखों के आंसू जाने, रुमाल सैयदा जाने, मेरे हाथ में ताजियाना दे दे। ताजियाना लिया और लेके बढ़ रहा है इमाम हुसैन के सर की तरफ।
زمین ہل رہی، آسمان کانپ رہا۔ ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب کبریٰ نے چوتھے امام سے کہا میرے لال، کربلا سے لے کے یہاں تک میرا بھیا مسلسل شہید ہوتا رہا، میں نے میرے بھیا پہ مسلسل ظلم دیکھا، اب کیا تمہاری موجودگی میں میرے بھیا پہ یہ بھی ظلم ہوگا؟ کہا پھوپھی اماں فکر نہ کی۔ چوتھے امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد ایک مرتبہ اس ملعون کی طرف دیکھ کے کہا میرے بابا کا سر تو کٹ چکا، انہیں کیوں تازیانہ مارتے جا رہا، ان کے سر کو کیوں اذیت دے رہا؟ تجھے بدلہ ہی لینا ہے نا۔ بدلے کا قانون یہ ہے کہ جب جس سے بدلہ لیا جائے اگر وہ موجود نہ ہو اور اس کا وارث موجود ہو تو اس سے بدلہ لے لیا جاتا ہے۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا میں اس کا وارث موجود ہوں، اس کا بیٹا، تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ چوتھے امام کی طرف متوجہ ہو، پشت پر چوتھے امام کی تازیانہ مارنا چاہتا، مگر ظلم کے ہاتھ کانپ گئے۔ ایک مرتبہ بڑی دیر تک کھڑا رہا، کبھی پیچھے آیا، کبھی دائیں آیا، کبھی بائیں آیا، کبھی آگے آیا۔ جب بہت دیر ہو گئی عزاداروں، اب اس نے تازیانہ نہیں اٹھایا تو ملعون عبید اللہ کہتا ہے تازیانہ کیوں نہیں مارتا، اتنی دیر کر دی تو نے۔ ایک مرتبہ اس نے تازیانے کو زمین پر پھینک کے کہا ابن زیاد تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تم مجھے اس پر تازیانہ مارنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ارے اس کی پشت پر جگہ کہاں بچی ہے جو میں اسے تازیانہ ماروں؟ ہر طرف تازیانوں کے نشان ہے، ہر طرف پشت لہو لہان ہے، ہر طرف سے خون رس رہا ہے، میں اسے کہاں تازیانہ ماروں، کس طرف تازیانہ ماروں؟ واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ پاس اٹھو تم کو زینب جگا رہی ہے، زینب جگا رہی ہے، عباس زینب جگا رہی ہے، عباس زینب جگا رہی ہے، قید ہو کے سر برہنا، قید ہو کے سر برہنا، کوفے کو جا رہی ہے، عباس اٹھو تم کو زینب جگا رہی ہے، عباس اٹھو تم کو زینب جگا رہی ہے، خیمے بھی جل چکے ہیں، گھر بار رک چکا ہے، خیمے بھی جل چکے ہیں، گھر بار رک چکا ہے، بازو میرے سما بھی، بازو میرے سما بھی، دیکھو بندھا رہی ہے، عباس اٹھو تم کو، سب پڑھے، جگا رہی ہے، عباس اٹھو تم کو زینب جگا رہی ہے، مایوس ہے سکینہ سہمی ہوئی ہے بھائی، مایوس ہے سکینہ سہمی ہوئی ہے بھائی، دروں کے وہ نشان بھی، در
کیوں کر نہ تڑپے لاشا عباس با وفا کا کیوں کر نہ تڑپے لاشا عباس با وفا کا بھائی کو اپنی حالت بھائی کو اپنی حالت زینب بتا رہی ہے عباس زینب بتا رہی ہے عباس تم کو زینب بتا رہی ہے مشکل کشا کہاں ہو جلدا ہو کربلا میں مشکل کشا کہاں ہو جلدا ہو کربلا میں بیٹی مدد کی خاطر بیٹی مدد کی خاطر تم کو بلا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے محمل ہے نا کجاوا اس پر ستم سوا ہے محمل ہے نا کجاوا اس پر ستم سوا ہے امت نبی کی ہم پر امت نبی کی ہم پر درے لگا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے اہل رضا سباؤ غریا ہو بے کسی پر اہل رضا سباؤ گریا ہو بے کسی پر زنجیر پائے عابد زنجیر پائے عابد نوحہ سنا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے گردن میں تو کے پارا پیروں میں بیڑیاں بھی گردن میں تو کے سارا پیروں میں بیڑیاں بھی اور پیاس کی تپش بھی اور پیاس کی تپش بھی ان کو ستا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے بلوے میں سر برہنا اہل ستم کھڑے ہیں بلوے میں سر برہنا اہل ستم کھڑے ہیں بالوں سے لیلا بالوں سے لیلا منہ کو چھپا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے عباس تم کو زینب بلا رہی ہے بیمار نہ توانے زخموں سے ہے ساری بیمار نہ توانے زخموں سے ہے ساری
عباس جو تم کو زینب بلا رہی ہے عباس جو تم کو زینب بلا رہی ہے لہجہ ہے مرتضیٰ کا ویسی ہے بلاغت لہجہ ہے مرتضیٰ کا ویسی ہے بلاغت خطبوں سے اپنے زینب خطبوں سے اپنے زینب کوہرام ڈال رہی ہے عباس جو تم کو زینب بلا رہی ہے عباس جو تم کو زینب بلا رہی ہے لکھتے رہو یوں نوحہ حال نبی پہ منظر لکھتے رہو یوں نوحہ حال نبی پہ منظر جنت میں گھر تمہارا جنت میں گھر تمہارا قدرت بنا رہی ہے عباس جو تم کو زینب بلا رہی ہے عباس جو تم کو زینب بلا رہی ہے قید ہو کے سر برہنا کوفے کو جا رہی ہے یا حسین 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 محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله بدل ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العيد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل عباس السلام عليك يا ثاني الزهراء السلام عليك يا سكينة بنت الحسين السلام عليكم شهداء كربلاء سيران كربلاء أصحاب حسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليكم شهزادي معصومكم سلام الله عليها ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زمان عجل الله تعالى فرجك وسأل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم يا عين حياة السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليكم يا بقية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمده فيها طويلا اللهم صل على محمد